بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ قرآن کریم میں بیان شدہ واقعات اور قصص میں سب سے بڑا قصہ ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے اولو العزم رسول تھے۔ آپ کا قصہ قرآن پاک کی 73 سورتوں میں پھیلا ہوا ہے اور آپ کا نام قرآن مجید میں 130 مقامات پر آیا ہے۔ آپ کا لقب کلیم اللہ ہے۔ سورۃ نساء آیت 164 وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِیمًا، اور اللہ نے موسیٰ سے حقیقتاً کلام فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نسب چند واسطوں سے حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ آپ کے والد کا نام عمران اور والدہ کا نام یوکابد تھا۔ باپ کا سلسلہ یہ ہے: عمران بن قامت بن لاوا بن یعقوب، اور حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دونوں حقیقی بھائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سورۃ القصص میں فرماتا ہے: طاسین میم تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں روشن کتاب کی۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون، ہم تم پر پڑھیں موسیٰ اور فرعون کی سچی خبر ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفۃ منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، بے شک فرعون نے زمین میں غلبہ پایا تھا اور اس کے لوگوں کو اپنا تابع بنایا۔ ان میں ایک گروہ کو کمزور دیکھا، ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا۔ انہ کان من المفسدین، بے شک وہ فسادی تھا۔ عمران کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ایسے زمانے میں ہوئی جب فرعون اسرائیلی لڑکوں کو قتل کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ اس لیے ان کی والدہ اور ان کے اہل خاندان ان کی ولادت کے وقت سخت پریشان تھے کہ کسی طرح بچے کو قاتلوں کی نگاہ سے محفوظ رکھیں۔ بہرحال جوں توں کر کے 3 مہینہ تک ان کو ہر ایک کی نگاہ سے اوجھل رکھا اور ان کی پیدائش کی کسی کو مطلق خبر نہ ہونے دی، لیکن جاسوسوں کے تجسس اور حالات کی نزاکت کی وجہ سے زیادہ دیر تک واقعہ کے پوشیدہ رہنے کی توقع نہ ہو سکی، اس لیے ان کی والدہ سخت پریشان رہنے لگیں۔ آیت 7 سورۃ القصص: وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو الہام فرمایا کہ اسے دودھ پلا، پھر جب تجھے اس سے اندیشہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دے، اور نہ ڈر اور نہ غم کر۔ اس سخت اور نازک وقت میں اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ ایک تابوت کی طرح کا صندوق بناؤ جس پر روغن کی پالش کرو تاکہ پانی اثر انداز نہ ہو سکے، اور اس میں اس بچے کو محفوظ رکھ دو، اور پھر اس صندوق کو دریائے نیل کے بہاؤ پر چھوڑ دو۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایسا ہی کیا اور ساتھ ہی اپنی بڑی لڑکی اور موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو مامور کیا کہ دریا کے کنارے چلتے ہوئے اس صندوق پر نگاہ رکھو اور دیکھو کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کا وعدہ کس طرح پورا فرماتا ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بشارت سنا دی تھی کہ ہم اس بچے کو تیری ہی طرف لوٹا دیں گے اور یہ ہمارا رسول اور پیغمبر ہوگا۔ مکر فرعون اور تدبیر خداوندی دیکھیے۔
دریائے نیل سے ایک نہر فرعون کے محل میں جاتی تھی۔ وہ صندوق نہر کے راستے فرعون کے محل میں پہنچ گیا اور فرعون کی بیوی آسیہ کے ہاتھ لگ گیا۔ آسیہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والی نیک اور پاک باز خاتون تھیں۔ صندوق کو کھولا گیا تو چاند سا معصوم خوبصورت بچہ کھیلتا نظر آیا۔ اسے دیکھ کر سیدہ آسیہ بہت خوش ہوئیں۔ کیونکہ ان کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی، اس لیے اس بچے کو اپنا بیٹا بنانے کا فیصلہ کیا۔ وہ اپنے شوہر فرعون سے مخاطب ہو کر کہنے لگیں، وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ۔ اور فرعون کی بیوی نے کہا، یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو۔ کہنے لگیں، ہو سکتا ہے یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ اور ان لوگوں کی حالت یہ تھی کہ وہ حقیقت حال سے بے خبر تھے۔ اگرچہ شروع میں فرعون اپنی بیوی آسیہ کے اس خیال سے متفق نہ تھا کہ اس بچے کو قتل نہ کیا جائے، لیکن مجبوراً اس کو متفق ہونا پڑا۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ بچے کی پرورش کی فکر کی جائے اور دودھ پلانے والی عورت کا انتظام کیا جائے۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ڈال دیا کہ ماں کے سوا کسی غیر عورت کا دودھ نہ پئیں۔ سورۃ القصص آیت 13، فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ تو ہم نے اسے اس کی ماں کی طرف پھیرا کہ ماں کی آنکھ ٹھنڈی ہو اور غم نہ کھائے اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ چنانچہ بہت سی دودھ پلانے والی عورتیں آئیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کسی کی چھاتی کو منہ نہ لگایا، جس کی بنا پر بڑی پریشانی لاحق ہوئی کہ اس طرح کب تک بچہ بھوکا رہے گا۔ آخر کار موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم، جو صندوق کی نگرانی کرتے کرتے نظارہ کرنے والوں میں شامل ہو کر فرعون کے محل میں داخل ہو گئی تھی، کہنے لگی کہ میں ایک عورت کا پتہ بتا سکتی ہوں، شاید یہ بچہ اس کا دودھ پی لے۔ اگر وہ عورت اس کی پرورش پر راضی ہو جائے تو امید ہے کہ ساری پریشانی دور ہو جائے گی۔ آخر مجبور ہو کر لڑکی کے مشورہ پر عمل کرتے ہوئے اس عورت کو بلایا گیا۔ انہوں نے بچہ کو چھاتی سے لگایا تو بچہ نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا۔ خدائی دعویٰ کرنے والے جاہل فرعون کو کیا خبر تھی کہ یہ عورت اس بچے کی حقیقی ماں ہے، اور قدرت نے معجزاتی طور پر اس بچے کو فرعون کے ظلم سے محفوظ رکھا، اور یہ ظالم اس بچے کی خود ہی پرورش کر رہا ہے۔ دودھ پلانے والی عورت یعنی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا کہ میں اپنا گھر چھوڑ کر اس بچے کے لیے یہاں نہیں رہ سکتی، اپنے گھر لے جا کر اس کی پرورش کر سکتی ہوں۔ مجبوراً فرعون کے گھر والوں نے یہ مطالبہ منظور کر لیا اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ انہیں لے کر ہنسی خوشی گھر واپس آ گئیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کی طرف پھیر دیا۔ سورۃ القصص آیت 14، وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ الْحُكْمَ وَعِلْمًا وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اور جب اپنی جوانی کو پہنچا اور پورے زور پر آیا، ہم نے اسے حکم اور علم عطا فرمایا، اور ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو۔ ماں کے دودھ چھڑانے کے بعد آپ کافی عرصہ تک شاہی تربیت میں زندگی بسر کرتے رہے۔ جوانی کی دہلیز پر پہنچے اور دور شباب میں داخل ہوئے، اور نہایت قوی اور بہادر جوان بن کر ابھرے۔ چہرہ سے رعب ٹپکتا اور گفتگو سے ایک خاص وقار اور شان و عظمت ظاہر ہوئی تھی۔
ان کو یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ وہ اسرائیلی ہیں اور فرعون کے قبطی خاندان سے ان کا کوئی رشتہ قرابت نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ بنی اسرائیل پر سخت مظالم ہو رہے ہیں اور مصر میں نہایت غلامی اور ذلت کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر ان کا خون کھولنے لگتا اور وقتاً فوقتاً عبرانیوں کی حمایت و نصرت میں پیش ہو جاتے۔ عبرانیوں کے معاملات میں ان کی نصرت و حمایت کا یہ اثر ہوا کہ مصری گماشتوں کے عبرانیوں پر مظالم کم ہونے لگے، اور موسیٰ علیہ السلام شہر میں گشت کرتے ہوئے اکثر ان کے حالات کا مشاہدہ کرتے رہتے اور گاہے گاہے آنکھ بچا کر بنی اسرائیل کی مدد بھی کرتے رہتے۔ ایک مرتبہ شہری آبادی کے کنارے پر جا رہے تھے، دیکھا کہ ایک قبطی ایک اسرائیلی کو بگار کے لیے گھسیٹ رہا ہے۔ اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو فریاد کرنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصری کی اس جابرانہ حرکت پر غصہ آیا اور اسے باز کرنے کی کوشش کی، مگر مصری نہ مانا۔ موسیٰ علیہ السلام نے غصہ میں آ کر ایک گھونسا مارا۔ مصری اس ضرب کی برداشت نہ کر سکا اور اسی وقت مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ دیکھ کر انتہائی افسردہ ہوئے، کیونکہ قتل کا کوئی ارادہ نہ تھا، اس لیے کہنے لگے، قال ھذا من عمل الشیطان انہ عدو مضل مبین۔ کہا، یہ کام شیطان کی طرف سے ہوا، بے شک وہ دشمن ہے کھلا گمراہ کرنے والا۔ قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ عرض کی، اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر زیادتی کی، تو مجھے بخش دے۔ تو رب نے انہیں بخش دیا، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا۔ ادھر شہر میں مصری کے قتل کی خبر مشہور ہو گئی، مگر قاتل کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ آخر مصریوں نے فرعون کے پاس استغاثہ کیا کہ یہ کام کسی اسرائیلی کا ہے۔ فرعون نے کہا کہ میں ضرور اس کو کیفر کردار تک پہنچاؤں گا۔ سوء اتفاق کہیے یا حسن اتفاق کہ دوسرے ہی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر کے آخری کنارے پر سیر کر رہے تھے، دیکھا کہ وہی اسرائیلی ایک قبطی سے جھگڑا کر رہا ہے اور قبطی غالب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر اسرائیلی نے کل کی طرح پھر فریاد کی اور مدد چاہی۔ اس واقعہ کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوہری ناگواری محسوس کی۔ ایک جانب قبطی کا ظلم تھا اور دوسری جانب اسرائیلی کا شور و غوغا اور گزشتہ واقعہ کی یاد تھی۔ اسی جنجلاہٹ میں ایک طرف انہوں نے مصری کو باز رکھنے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور ساتھ ہی اسرائیلی کو بھی جھڑکتے ہوئے فرمایا، تو بھی خواہ مخواہ جھگڑا مول لے کر فریاد کرتا رہتا ہے۔ اسرائیلی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہاتھ بڑھاتے اور پھر اپنے متعلق ناگوار اور تلخ الفاظ کہتے ہوئے سنا تو یہ سمجھا کہ مجھ کو مارنے کے لیے ہاتھ بڑھا رہے ہیں اور مجھ کو گرفت میں لینا چاہتے ہیں۔ اس لیے شرارت آمیز انداز میں کہنے لگا، اے موسیٰ، جس طرح کل تو نے ایک جان قبطی کو قتل کر دیا تھا، آج مجھے بھی قتل کرنا چاہتا ہے۔ قبطی کے قتل کا سراغ مل گیا۔ اسرائیلی کو اس کے شور واویلا سے راز کھل گیا کہ کل جو قبطی مرا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی مار کے صدمہ سے مرا ہے، اور کل تک جس فرعون نے آپ کو اولاد بنا کر پالا تھا، اس نے آپ کی فوری گرفتاری کا حکم جاری کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو گرفتاری کی رپورٹ مل گئی۔ فرعون کے دربار میں اسی کی قوم کا ایک آدمی ایسا بھی تھا جسے موسیٰ علیہ السلام سے محبت تھی اور وہ آپ کا مخلص خیر خواہ تھا۔
اس نے فرعون کا اعلان سنتے ہی فوراً آپ کی گرفتاری کی اطلاع آپ کو دی۔ موسیٰ علیہ السلام مدین کی طرف روانگی اختیار کر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ فرعون کے خوف سے بھاگے تھے، اس لیے ان کے ہمراہ نہ کوئی رفیق تھا اور نہ زاد راہ، اور تیز روی کی وجہ سے برہنہ پا تھے۔ راستہ میں اگر کوئی درخت آ گیا تو اس کے پتوں سے غذا کا کام لیتے۔ ننگے پاؤں چل چل کر پاؤں میں چھالے پڑ چکے تھے۔ مدین میں داخل ہوتے ہی آپ کی نگاہ ایک کنویں پر پڑی کہ لوگوں کا ہجوم ہے، اور ہر طاقتور آدمی طاقت کے زور پر اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا کر چل دیتا ہے اور کمزور کھڑا رہ جاتا ہے، یعنی جس کی وجہ سے مصر چھوڑا تھا وہی کچھ یہاں پایا۔ اسی کنویں کے قریب دو باحیا لڑکیوں پر آپ کی نظر پڑی جو اپنی بکریاں لیے خاموشی اور مایوسی کے عالم میں کھڑی تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام لڑکیوں کی یہ حالت نہ دیکھ سکے، آگے بڑھ کر پوچھنے لگے، تم کیوں نہیں پانی پلاتی؟ پیچھے کس لیے کھڑی ہو؟ دونوں نے جواب دیا، ہم مجبور ہیں، اگر جانوروں کو آگے لے کر بڑھتی ہیں تو یہ طاقتور زبردستی ہم کو پیچھے ہٹا دیتے ہیں، اور ہمارے والد بوڑھے ہیں۔ قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر۔ وہ بولیں، ہم پانی نہیں پلاتے جب تک سب چرواہے پلا کر پھر نہ لے جائیں، اور ہمارے باپ بہت بوڑھے ہیں۔ لڑکیوں نے کہا، جب یہ سب پانی پلا کر واپس ہو جائیں گے تب ان کا بچا ہوا پانی ہم اپنی بکریوں کو پلائیں گے، یہی ہمارا روز کا دستور ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو غیرت آئی کہ میری موجودگی میں ضعیف ہمدردی سے محروم رہے، اور جوش میں مجمع کو چیرتے ہوئے آگے بڑھے۔ آپ ان لوگوں کے لیے اجنبی تھے، اس لیے آپ کے اس طریقہ سے لوگوں کو تعجب ہوا، لیکن آپ کے جسم کی طاقت کو دیکھ کر مرعوب ہو گئے۔ پھر کنویں کا جو ڈول کئی آدمیوں سے نہیں کھینچا جاتا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے تنہا کھینچ دیا، جس سے آپ کی ہیبت ان لوگوں پر طاری ہو گئی۔ لڑکیوں کی بکریوں کو پانی پلانے کے بعد آپ آرام کرنے کے لیے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنے لگے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ عرض کی، اے میرے رب، میں اس کھانے کا جو تو نے میرے لیے اتارا ہے محتاج ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی۔ جب وہ لڑکیاں خلاف عادت بکریوں کو لے کر جلد واپس پہنچیں تو والد کو سخت تعجب ہوا۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ کس طرح ایک مصری نے ان کی مدد کی۔ باپ نے کہا، جلدی سے اسے میرے پاس لے کر آؤ۔ لڑکی تیزی سے وہاں پہنچی اور آپ کو کہا کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں، وہ آپ کے اس احسان کا بدلہ دینا چاہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ شاید کوئی بہتر صورت نکل آئے، بجائے سوچا رد کرنے کے چلنا ہی بہتر ہے۔ شاید خدا نے میری دعا قبول کر لی ہو، اور شاید مجھے ایک غمخوار کی مستقل ہمدردی حاصل ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام چلتے چلتے منزل مقصود پر پہنچے اور اس بزرگ صورت و سیرت انسان کی خدمت میں حاضر ہو کر شرف ملاقات سے بہرہ اندوز ہوئے۔ یہ بزرگ حضرت شعیب علیہ السلام تھے۔ بزرگ نے پہلے کھانا کھلایا، پھر اطمینان کے ساتھ بٹھا کر ان کے حالات سنے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے من و عن اپنی ولادت اور فرعون کے بنی اسرائیل پر مظالم سے شروع کر کے آخر تک ساری داستان کہہ سنائی۔ سب کچھ سننے کے بعد بزرگ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دی اور کہا کہ خدا کا شکر کرو کہ اب
تمہیں ظالموں کے پنجہ استبداد سے نجات مل گئی اور اب کوئی خطرہ نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قبیلہ مدین کے بزرگ میزبان کے درمیان باتیں ہو رہی تھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو بلا کر لانے والی لڑکی نے کہا، ابا، آپ اس مہمان کو اپنے مویشیوں کو چرانے اور پانی پلانے کے لیے بطور اجیر رکھ لیں۔ اجیر وہی بہتر ہے جو طاقتور بھی ہو اور امانت دار بھی ہو۔ باپ کو لڑکی کے مطالبہ پر حیرانی ہوئی تو اس سے ان کی قوت و امانت کے معلوم ہونے کی وجہ پوچھی۔ لڑکی نے جواب دیا کہ میں نے مہمان کی قوت کا اندازہ تو اس سے کیا کہ کنویں کا بڑا ڈول اس نے اکیلے بھر کر کھینچ لیا، اور امانت کی آزمائش اس طرح کی کہ جب میں اس کو بلانے گئی تو اس نے مجھے دیکھ کر نظریں نیچی کر لیں، اور گفتگو کے دوران میں ایک مرتبہ بھی نگاہ اٹھا کر مجھے نہیں دیکھا، اور جب یہاں آنے لگا تو مجھے پیچھے چلنے کو کہا اور خود آگے آگے چلا، اور صرف اشاروں میں سے میں اس کی رہنمائی کرتی رہی۔ یہ باتیں سننے کے بعد بزرگ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اگر تم 8 سال تک میرے پاس رہو اور میری بکریاں چراؤ تو میں اپنی اس بیٹی کو شادی تمہارے ساتھ کر دوں گا، اور اگر تم 10 سال تک خدمت کرو تو زیادہ بہتر ہے، یہی اس لڑکی کا مہر ہوگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس شرط کو منظور کر لیا اور مدت کا اختیار لے لیا۔ طرفین کی اس باہمی رضامندی کے بعد بزرگ میزبان شعیب علیہ السلام نے اس بیان کردہ مدت کو مہر قرار دے کر موسیٰ علیہ السلام سے اپنی اس بیٹی کی شادی کر دی۔ آیت 29 سورۃ القصص۔ فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی میعاد پوری کر لی اور اپنی بیوی کو لے کر چل پڑے، طور کی طرف جا رہے تھے تو ایک روشن چیز دیکھی۔ اپنی گھر والی سے کہا، تم ٹھہرو، مجھے طور کی طرف سے ایک چیز نظر پڑی ہے، شاید میں وہاں سے کچھ خبر لاؤں، یعنی شاید وہ ہمارے لیے کوئی فائدہ مند چیز ہو۔ سبحان اللہ، یہاں سے نبوت کا زمانہ ابتدا میں آ رہا ہے اور نبوت کی بعثت ہو رہی ہے۔ آیت 30۔ فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين۔ پھر جب وہ اس روشن چیز کے پاس حاضر ہوا، ندا کی گئی میدان کے داہنے کنارے سے، برکت والے مقام میں، پیڑ سے، کہ اے موسیٰ، بے شک میں ہی ہوں اللہ، رب سارے جہان کا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ڈال دے اپنا عصا۔ پھر جب موسیٰ نے اسے دیکھا لہراتا ہوا گویا سانپ ہے، پیٹھ پھیر کر چلا اور مڑ کر نہ دیکھا تو آواز آئی، اے موسیٰ سامنے آ اور ڈر نہیں، بے شک تجھے امان ہے۔ تو یہ ایک عصا والا معجزہ اللہ تعالیٰ نے دیا۔ پھر اس کے بعد اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء وادمم الیک جناحک من الرہب فذلک برہانان من ربک الی فرعون وملئہ انہم کانوا قوما فاسقین۔ اور دوسرا معجزہ کہ اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالو، نکلے گا سفید چمکتا بے عیب، اور اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ لو خوف دور کرنے کے لیے۔ اور ادھر حکم ہوا کہ فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف جاؤ، بے شک وہ بے حکم لوگ ہیں۔ قال رب انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلون۔
عرض کیا میرے رب میں نے ان میں ایک جان کو مارا تو ڈرتا ہوں کہ مجھے قتل کر دیں گے۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بڑے بھائی ہارون علیہ السلام کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ میری مدد کے لیے انہیں نبوت عطا فرما۔ وَأَخِي ہارون هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْ أَن يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی میرا بھائی ہارون اس کی زبان مجھ سے زیادہ صاف ہے، تو اسے میری مدد کے لیے رسول بنا کر میری تصدیق کر دے۔ مجھے ڈر ہے کہ وہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے، فرعونی مجھے ڈر ہے کہ مجھے جھٹلائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو میری مدد فرما ہارون علیہ السلام کے ذریعے کہ ان کو بھی نبوت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قریب ہے کہ ہم تیرے بازو کو تیرے بھائی کے ذریعے سے قوت دیں گے اور تم دونوں کو فرعونیوں پر غلبہ عطا فرمائیں گے۔ سورۃ الشعراء آیت 16۔ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ تو فرعون کے پاس جاؤ پھر اسے کہو ہم دونوں اللہ کے رسول ہیں جو رب ہے سارے جہان کا۔ موسیٰ علیہ السلام جب مصر آئے تو بھائی ہارون نے استقبال کیا، حال احوال پوچھے گئے۔ جب ملاقات اور گفتگو کا سلسلہ ختم ہوا تو باہم مشورہ سے اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے دونوں بھائی اور اللہ کے سچے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچے اور بلا خوف و خطر اندر داخل ہو گئے اور فرعون کے تخت کے قریب پہنچ کر دونوں نے اپنے آنے کی وجہ بیان کی۔ اب اللہ تعالیٰ کے ان پیغمبروں نے فرعون سے دو مطالبے کیے، ایک اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ اور دوسرا بنی اسرائیل کو آزادی دے دو۔ مطالبہ پیش کرنے کے بعد کہا اے فرعون یہ سن لے کہ ہم یہ مطالبات اپنی طرف سے نہیں کر رہے بلکہ ہم اپنے رب کے حکم سے آئے ہیں اور ہمارے پاس اپنی صداقت کے معجزات بھی ہیں۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے مطالبات سنے تو پاؤں سے زمین نکل گئی اور حجتیں پیش کرنا شروع کر دیں۔ ذاتیات پر اتر آیا اور کہنے لگا ہم نے تیرے بچپن میں تیری پرورش کی اور تو کتنے سال تک ہمارے پاس رہا اور تو نے ایک آدمی کو بھی قتل کیا اور تو کتنا بڑا احسان فراموش ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا مجھے اعتراف ہے کہ میں ایک مدت تک شاہی محل میں رہا، پرورش پائی اور مجھ سے قبطی کا قتل ہوا، یہ نادانستہ ہوا اور میں خوف سے بھاگ گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کا کرشمہ ہے کہ اب اس نے مجھے نبوت سے سرفراز فرمایا ہے۔ فرعون نے اپنی متکبرانہ عادت کے مطابق موسیٰ علیہ السلام کے پیغمبر خدا ہونے کا مذاق اڑایا اور تحقیر کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کے متعلق بحث شروع کر دی۔ اپنے گھرانے کے احسان جتائے اور مصری کے قتل والا معاملہ یاد دلا کر خوف زدہ کرنے کی کوشش کی، مگر موسیٰ علیہ السلام چونکہ ان تمام مراحل کے متعلق اللہ تعالیٰ سے ہر قسم کا اطمینان حاصل کر چکے تھے، اس لیے ان پر اس کا بالکل اثر نہ ہوا اور نہ انہیں غصہ آیا، بلکہ فرعون کے اعتراضات کے خاموش کن جوابات دیے۔ جب فرعون واقعی لاجواب ہو گیا تو اس نے غصہ اور ناراضگی کی بجائے فوراً انداز گفتگو بدلا اور موسیٰ علیہ السلام سے رب العالمین کے متعلق گفتگو شروع کر دی اور کہنے لگا قال فرعون وما رب العالمین۔ آیت 23 سورۃ شعراء۔ فرعون بولا اور سارے جہاں کا رب کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، کہ رب العالمین سے مراد وہ پروردگار ہے
جو زمینوں، آسمانوں اور ان کے مابین جتنی چیزیں ہیں سب کا مالک ہے، بشرطے کہ تم یقین کرو۔ فرعون موسیٰ علیہ السلام سے وحدانیت اور ربوبیت خداوندی کے دلائل سننے کے بعد سوچنے لگا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کی بات مان لی گئی تو میرے ماننے والے اور رایا مجھے چھوڑ جائیں گے، اس لیے ان کا توڑ کرنا چاہیے۔ چنانچہ اپنے عوام کو بہکانے کے لیے کہنے لگا، موسیٰ کی باتیں سن رہے ہو؟ اس کے بعد فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو جیل خانہ میں ڈالنے کی دھمکی دی اور کہنے لگا، اے موسیٰ، اگر تو نے میرے سوا اور کوئی معبود تجویز کیا تو تجھے جیل کے قیدیوں میں شامل کر دوں گا۔ یہ دھمکی اس لیے دی تھی کہ لوگ موسیٰ علیہ السلام سے دلائل سن کر فرعون کے جھوٹا خدا ہونے پر سب کو یقین ہونے لگا تھا۔ فرعون جب موسیٰ علیہ السلام سے تنگ آ گیا کہ یہ جیل کی دھمکی سے بھی نہیں گھبرائے، اور اس نے دیکھا کہ اس کی خود ساختہ خدائی کی بنیادیں گرتی دکھائی دیتی ہیں، تو کہنے لگا کہ موسیٰ، اگر تو اپنی دعوت میں سچا ہے اور کوئی نشان تیرے پاس ہے تو اس کو پیش کرتا کہ میں بھی تیری حقیقت کو دیکھ لوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے دربار میں آگے بڑھے اور فرعون کے سامنے اپنی لاٹھی کو زمین پر ڈالا۔ اسی وقت اس نے اژدہا کی شکل اختیار کر لی اور پھر اپنے ہاتھ کو گریبان کے اندر لے جا کر باہر نکالا تو وہ ایک روشن ستارہ کی طرح چمکتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ یہ دوسرا معجزہ اور نشان تھا۔ اب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام پر مجنون و ساحر ہونے کا بہتان لگایا۔ فرعون نے اپنی جھوٹی خدائی کا سہارا دینے کے لیے کہا، یہ جو رسول تمہاری طرف بھیجا گیا ہے بلا شبہ یہ تو دیوانہ ہے، اور پھر اپنے ارد گرد کے سرداروں سے کہا کہ واقعی یہ شخص کوئی بڑا ماہر اور سمجھدار جادوگر ہے، جو جادو کے زور سے تمہیں تمہارے ملک سے نکالنا چاہتا ہے۔ تمہارا اس سلسلے میں کیا مشورہ ہے؟ فرعون کو مشورہ دیتے ہوئے سرداروں نے اس سے کہا کہ موسیٰ اور اس کے بھائی کو اس وقت تو کچھ مہلت دے دیجیے اور خود مختلف شہروں میں ہرکارے بھیج دیجیے کہ وہ ہر ماہر فن جادوگر کو تمہارے پاس لے آئیں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام و ہارون علیہ السلام سے مقابلہ کا ایک دن طے کر لیا گیا۔ حکم شاہی ملتے ہی پورے مصر کے جادوگر ان کے پاس آنا شروع ہو گئے، اور ابھی مقابلہ کی نوبت بھی نہ آئی تھی کہ جادوگروں نے سودے بازی شروع کر دی اور کہنے لگے، اگر ہم موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے تو ہمیں کتنا بڑا انعام ملے گا۔ مقابلہ شروع کرنے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو تبلیغ کرتے ہوئے دعوت حق دی اور کہا کہ تم پر افسوس ہے کہ رب العالمین کو چھوڑ کر مصنوعی خدا فرعون کو رب مانتے ہو، نبوت کو ماننے کی بجائے خدائی معجزہ کو جادو کہتے ہو۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں تمہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ جادوگروں نے آگے بڑھ کر موسیٰ علیہ السلام سے کہا، موسیٰ، اس قصہ کو چھوڑو اور یہ بتاؤ کہ ابتدا تیری جانب سے ہوگی یا ہماری جانب سے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ابتدا تم ہی کرو۔ چنانچہ جادوگروں نے اپنی رسیاں، بانس اور لاٹھیاں زمین پر ڈالیں جو سانپ اور اژدہے کی شکل میں دوڑتی ہوئی نظر آنے لگیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرائے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مطمئن فرمایا۔ اطمینان تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی دے دیا تھا کہ تم ہی غالب رہو گے جب فرعون کے پاس آنے کا حکم دیا گیا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی، سورۃ طٰہٰ، قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی۔ عرض کی، اے میرے رب، میرے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرا کام آسان کر، اور میری زبان کی گرہ کھول دے کہ وہ میری بات سمجھیں، اور میرے لیے میرے گھر والوں میں سے ایک وزیر کر دے۔
وہ کوئی میرا بھائی ہارون، اس سے میری کمر مضبوط کر، وشرکہ فی امری، اور اسے میرے کام میں شریک کر، کئی نسبحک کثیرا، کہ ہم بکثرت تیری پاکی بولیں، ونذکرک کثیرا، اور بکثرت تیری یاد کریں، انک کنت بنا بصیرا، بے شک تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہم ایمان لائے اس پر جو سارے جہان کا رب ہے، جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ فرعون کے بلائے ہوئے جادوگر جب موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تو فرعون کو بہت غصہ آیا اور شکست کی حالت میں اس نے جادوگروں کو دھمکی دی کہ تم میری اجازت کے بغیر اس پر ایمان لے آئے ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ تمہارا بڑا استاد ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، لہٰذا تمہیں بہت جلد اپنے کیے کی سزا ملے گی۔ پھر سزا کا اعلان کرتے ہوئے کہا، اب دیکھو میں کیا کرتا ہوں، میں تمہارے ہاتھ پاؤں الٹے سیدھے کٹواؤں گا اور کھجور کے تنوں پر سولی دوں گا، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ ہم دونوں میں کون سخت سزا دیتا ہے۔ ساحروں نے فرعون کو جواب دیا۔ جادوگروں کے ایمان لانے سے فرعون کو بہت بڑا دھچکا لگا تھا، اس کے منصوبے خاک میں مل گئے، کیونکہ جادوگروں کے علاوہ بنی اسرائیل کے ساتھ ساتھ لاکھوں فرعونی بھی مسلمان ہو گئے تھے۔ اس لیے فرعون نے جادوگروں کو تختہ دار پر لٹکا دینے کی دھمکی دے دی، مگر ان پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ ان کا ایمان اور زیادہ مستحکم ہو گیا، اور انہوں نے فرعون کو جواب دیا کہ ہم نے جو دلائل اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے ہیں اور جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اس کے مقابلہ میں تجھے ہرگز ترجیح نہیں دے سکتے، تجھے جو کرنا ہے کر لے، تو کیا کر سکتا ہے، اس دنیا کی زندگی میں حکم چلا سکتا ہے، بس اب ہم اپنے رب پر ایمان لا چکے ہیں اور ہماری اس سے التجا ہے کہ وہ ہمارے سابقہ گناہ معاف کر دے، اور ہمیں معافی کی امید بھی ہے کیونکہ ہم سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں۔ جب حق و باطل کے معرکہ میں موسیٰ علیہ السلام کو شاندار فتح نصیب ہو گئی تو قوم فرعون کے سرداروں کو اپنے مستقبل کی فکر لاحق ہوئی، اور وہ فرعون سے کہنے لگے کہ اب موسیٰ علیہ السلام ایسے ہی آزاد پھرے گا اور ملک میں فساد مچائے گا اور تیرے تجویز کردہ معبودوں کو یوں ہی نظر انداز کرنے لگے گا۔ فرعون نے غیر اخلاقی جواب دیا۔ فرعون نے اس کے جواب میں وہی پہلے والا قانون جو بچوں کو قتل کرنے والا قانون تھا اسے نافذ کرنے کا حکم دیا۔ ہم بہت جلد ان کے بیٹوں کو قتل کر دیں گے اور ان کی عورتوں کو خدمت کے لیے زندہ رکھیں گے، اور ہم ان کے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں کیونکہ ہم طاقتور ہیں۔ اور پھر کہا، جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کے بیٹوں کو قتل کر دو اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رہنے دو، لیکن کافروں کی یہ تدبیر بھی بے سود رہی۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اہل دربار کی گفتگو کا علم ہوا تو انہوں نے بنی اسرائیل کو جمع کر کے صبر اور توکل علی اللہ کی تلقین کی۔ سورۃ یونس آیت 88۔ وقال موسیٰ ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے رب ہمارے، تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو آرائش اور مال دنیا کی زندگی میں دیے، اے رب ہمارے، اس لیے کہ تیری راہ سے بہکا دیں، اے رب ہمارے ان کے پاس برباد کر دے ان کے مال۔
اور ان کے دل سخت کر دے کہ ایمان نہ لائیں جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعونیوں کے لیے بد دعا کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعانی سبیل الذین لا یعلمون۔ فرمایا تم دونوں کی دعا قبول ہوئی تو ثابت قدم رہو اور نادانوں کی راہ نہ چلو۔ موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم کو تنبیہ کے لیے 9 معجزے عطا کیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق آپ کے یہ 9 معجزے یہ ہیں: عصا لاٹھی، ید بیضا روشن ہاتھ، سنین قحط سالی، نقص ثمرات پھلوں کی کمی، طوفان پانی کے طوفان کا معجزہ، جراد ٹڈی دل، قمل جوئیں، مینڈکیں اور دم خون۔ 2 معجزات عصا اور ید بیضا بڑے معجزے تھے۔ یہ قوم فرعون کو اس لیے دکھلائے گئے کہ شاید وہ راہ راست پر آ جائیں۔ مفسرین کے مطابق ہر عذاب ہفتہ کو شروع ہوتا اور 1 ہفتہ کے بعد ختم ہو جاتا، پھر سوچنے سمجھنے کی مہلت ملتی، مگر ہر عذاب کے بعد ان کی سرکشی اور بڑھ جاتی، پھر ہفتہ سے دوسرا عذاب شروع ہو جاتا۔ سب سے پہلے قحط کا عذاب آیا جب فرعونی حد سے زیادہ خدا کے باغیوں سرکش ہو گئے تو ان پر قدرت کی طرف سے قحط کا عذاب مسلط کیا گیا تاکہ یہ راہ راست پر آ جائیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ہم نے اہل فرعون کو قحط سالیوں اور پھلوں کے نقصانات میں مبتلا کر دیا، شاید وہ نصیحت پکڑیں، لیکن وہ پہلے سے زیادہ ڈھیٹ اور گستاخ بن گئے۔ قحط کے عذاب سے نصیحت حاصل نہ کی تو ان پر طوفان کا عذاب آیا۔ یہ پانی کا طوفان جو صرف فرعونی بستی کے اندر تھا اتنا شدید تھا کہ اس نے قوم فرعون کا ناک میں دم کر دیا تھا۔ گھروں میں پانی گھس گیا، نیچے بھی پانی، اندر بھی پانی، باہر بھی پانی، بلکہ ہر طرف پانی ہی پانی، نہ چلنے کا راستہ، نہ بیٹھنے کی جگہ اور نہ لیٹنے کا ٹھکانہ۔ دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام کی امت کے محلہ میں حالات بالکل ٹھیک، جہاں چاہیں بیٹھیں، لیٹیں اور چلیں پھریں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی منت سماجت کی گئی، چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے عذاب ٹل گیا، پھر اور زیادہ نافرمان ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ٹڈی دل کا عذاب مسلط کر دیا۔ اس کے علاوہ ایک کیڑا دیمک ایسا پیدا ہوا کہ اس نے لکڑی کی مصنوعات کو کھا کر ختم کر دیا۔ اسی طرح غلہ وغیرہ کو سسری نے کھوکھلا کر دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یہ عذاب بھی ٹل گیا۔ ٹڈیوں کے بعد چچڑیوں اور جوؤں کے عذاب نے قوم فرعون کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ جب جسموں اور کپڑوں میں ہر طرف جوئیں ہی جوئیں پیدا ہوئیں تو قبطی قوم اس سے تنگ آ گئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر توبہ کی اور آئندہ کے لیے نیکی کا وعدہ کیا، مگر عذاب ٹلنے کے بعد پھر انہی حرکات پر آ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مینڈکوں کا عذاب بھیج دیا۔ ہر جگہ یہ مینڈک ہی مینڈک نظر آنے لگے، اٹھتے بیٹھتے لیٹتے، حتیٰ کہ کھانے پینے سے عاجز آ گئے تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھاگے اور سچی توبہ کی تو عذاب ختم ہو گیا۔ مینڈکوں کے عذاب کے خاتمہ کے بعد پھر کچھ سوچنے کی مہلت ملی تو وہ پہلے سے زیادہ نافرمانی میں بڑھ گئے۔ پھر تنبیہ کے طور پر خون کا عذاب آیا۔ کھانے پینے کی ہر چیز خون بن جاتی تھی۔ کنویں سے پانی لیں تو خون بنا ہوا، پانی کا پیالہ منہ سے لگائیں تو خون، کھانا کھانے بیٹھیں تو خون۔ غرض یہ کہ ہر چیز فرعونی کے ہاتھ میں آتے ہی خون بن جاتی۔ پھر بھی یہ لوگ سرکشی سے باز نہ آئے بلکہ عادی مجرم بن گئے۔ بار بار سمجھانے
اور چھوٹے چھوٹے عذابوں سے قوم نے سبق نہ سیکھا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور عبرتناک عذاب بھیجا، جسے مفسرین حضرات نے چیچک یا طاعون وغیرہ جیسی مہلک بیماری بیان کیا ہے۔ یہ بیماری ایسی پھیلی کہ نصف شب گزرتے ہی قبطی قوم کے ہر گھر میں جوان بیٹا اس مہلک بیماری کی بھینٹ چڑھ گیا، جس کی وجہ سے ہر گھر ماتم کدہ بن گیا۔ سارے مصر پر موت نے سایہ کر لیا۔ اس وبا سے رات کے ایک حصہ میں 70,000 نوجوان لقمہ اجل بن گئے۔ جب معاملہ اس حد تک پہنچ گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ تم بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر اپنے باپ دادا کی سرزمین فلسطین کی جانب لے جاؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر راتوں رات بحر احمر کی راہ پر ہو لیے، اور روانہ ہونے سے پہلے مصری عورتوں کے زیورات اور قیمتی کپڑے جو ایک تہوار کے لیے مستعار لیے تھے وہ بھی واپس نہ کر سکے کہ کہیں مصریوں پر صورتحال نہ کھل جائے۔ ادھر فرعون کو اطلاع ملی کہ بنی اسرائیل مصر سے فرار ہونے کے لیے شہروں سے نکل گئے ہیں، تو فرعون نے اسی وقت ایک زبردست فوج کو ساتھ لیا اور بنی اسرائیل کا تعاقب کیا اور صبح ہونے سے پہلے ان کے سر پر جا پہنچا۔ بقول تورات بنی اسرائیل کی تعداد اس وقت بچوں اور چوپایوں کے علاوہ 6 لاکھ تھی، مگر پھوٹنے کے وقت جب انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو فرعون کو سر پر پایا اور گھبرا کر کہنے لگے، کیا مصر میں قبریں نہ تھیں جو تم ہم کو مرنے کے لیے بیابان میں لے آیا ہو؟ تو ہم نے کیا کیا، ہم کو مصر سے نکال لایا؟ کیا ہم تجھ سے مصر میں یہ بات نہ کہتے تھے کہ ہم کو رہنے دے کہ ہم مصریوں کی خدمت کریں، کیونکہ ہمارے لیے مصریوں کی خدمت کرنا بیابان میں مرنے سے بہتر تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تسلی دی، اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی اور موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی لاٹھی کو پانی پر مارو۔ جب انہوں نے بحر کلزم پر عصا مارا تو پانی پھٹ کر دونوں جانب 2 پہاڑوں کی طرح کھڑا ہو گیا اور درمیان میں راستہ نکل آیا، اور موسیٰ علیہ السلام کے حکم سے تمام بنی اسرائیل اس میں اتر گئے اور خشک زمین کی طرح اس سے پار ہو گئے۔ فرعون نے دیکھا تو اپنی قوم سے بنی مخاطب اسرائیل ہو کو کر تم کہنے جا لگا، پکڑو، یہ میری لہٰذا کرشمہ بڑھتے سازی چلو۔ ہے کہ چنانچہ فرعون اور اس کا تمام لشکر بنی اسرائیل کے پیچھے اس رستے پر اتر گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی کرشمہ سازی دیکھیے کہ جب بنی اسرائیل کا ہر فرد دوسرے کنارے پر سلامتی کے ساتھ پہنچ گیا تو پانی بحکم الہی اپنی اصل جگہ پر آ گیا اور فرعون اور اس کا تمام لشکر جو ابھی درمیان میں ہی تھا اس پانی میں غرق ہو گیا۔